جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد
کافی عرصہ گزر گیا تھا، مکے کی یادیں صحابہ کو یاد آتی۔ حضرت بلال مکے کی اصغر گھاس کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، کہتے پتہ نہیں قسمت میں مکہ جانا لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دی۔ صحابہ کے دلوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور صحابہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارے خواب میں غلطی کا امکان ہے، نبی کی خواب میں غلطی کا امکان نہیں۔ جو دیکھتے ہیں سچ دیکھتے ہیں۔ شروع میں اللہ کے نبی کو سچے خواب ہی آیا کرتے تھے، نبوت سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے، جبریل کے اترنے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی جو کچھ رات کو دیکھتے دن کی روشنی میں اسی طرح واقع ہو جاتا۔ مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ چلو بیت اللہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ جہاں جہاں تک نبی کی بات پہنچی سب تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو لے کر مکے کی طرف روانہ۔ آگے پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی۔ بشر خزائی آ کر آپ کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی، اہل مکہ نے اپنے جسم پر چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں، اور انہوں نے قسمیں کھا رکھی ہیں کہ ہم محمد کو زبردستی مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے، لیکن ان کو مسلمانوں کو مکے میں داخلے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ بیت اللہ سے کوئی کسی کو نہیں روکتا تھا۔ اس زمانے میں حرمت والے مہینوں میں دشمن لوگ عمرے کے لیے آتے، راستے میں قبائل دشمن ہوتے، لیکن چونکہ یہ عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ان کو کچھ نہ کہتے، دشمنی بھول جاتے۔ حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ لوگ حرمت والے مہینوں میں ہی باہر کا سفر کرتے، بیت اللہ کی طرف آتے، لیکن مسلمانوں کے لیے انہوں نے بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے، کہا نہیں جانے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ فرمانے لگے، یا ویح قریش لقد اقلتہم الحرب، ہائے افسوس قریش پر،
جنگوں نے قریشیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اے کاش یہ میرا راستہ چھوڑ دیتے، یہ نہ لڑتے مجھ سے، دوسرے مجھ سے لڑتے. اگر اس لڑائی میں کام آ جاتا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا، ان کا مقصد بھی پورا ہو جاتا. مجھ سے یہ جان چھڑانا چاہتے تھے، اور اگر اللہ نے مجھ کو کامیابی عطا کر دی ہوتی تو تب یہ جا کر مسلمان ہو جاتے. ہائے افسوس قریشیوں پر. لیکن میں ان لوگوں سے جہاد کرتا ہی رہوں گا جب تک کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیتے. راستے میں خالد ابن ولید اس مسلمانوں کے لشکر کو روکنے کے لیے نوجوانوں کو، مکے کے اوباشوں کو لے کر پہنچ گئے. آپ نے لڑائی سے بچنے کے لیے کہ حرمت والے مہینے ہیں، ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہتھیار ہم نے بند کر رکھے ہیں، لہذا لڑائی کا ہمارا ارادہ نہیں. راستہ تبدیل کر کے جس راستے پر دشمن تھا وہ راستہ چھوڑ کر دشوار گزار راستے پر چل پڑے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. خالد ابن ولید نئی صورتحال بتلانے کے لیے مکے والوں کی طرف دوڑتے ہوئے گئے کہ اللہ کے نبی تو عین مکے کے پاس پہنچ گئے ہیں، حدیبیہ میں. راستے میں انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سمجھے کہ یہ اس راستے سے جا رہے ہیں، یہ تو دشوار گزار راستے سے مکے کے پاس پہنچ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفد آنے لگے. ان وفود میں ایک عروہ ثقفی بھی تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا، ڈرانے لگا مکے والوں سے مسلمانوں کو ڈرانے لگا. کہنے لگا اے محمد، میں تیرے ساتھ ایسے اوباشوں کو دیکھ رہا ہوں جو لڑائی کے موقع پر بھاگ جائیں گے، تجھے چھوڑ دیں گے. ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا عروہ نے. ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے، بڑے حلیم طبیعت کے، دھیمے انداز میں بولنے والے. لیکن جب یہ بات سنی اتنے غضبناک ہوئے، کہنے لگے او عروہ، جا تو لات کی شرمگاہ کو چوس. ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں. کہنے لگا کہ اگر ان کا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں چکا نہیں سکا، میں ابو بکر کو جواب دیتا، لیکن چونکہ ان کا مجھ پر ایک احسان ہے لہذا میں ان کو کوئی جواب نہیں دوں گا. گالی سن کر چپ ہو رہا. مغیرہ بن شعبہ جو عروہ ثقفی کا بھتیجا تھا، اس نے لوہے کے خود پہن کر، ہتھیار تلوار ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو کر آپ کا پہرا دیا. جیسے ہمارے ہاں عادت ہے، جرگا جب بیٹھتا ہے منتیں کرنے پر جب آتا ہے تو داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے، ایسے ہی عروہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی کو چھوتا.
جو ہی یہ اپنا ہاتھ آگے کرتا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے تلوار کے دستے کو اس کے ہاتھ پر مارتے، پیچھے کر ہاتھ، اور کہتے اگر تو نے ہاتھ پیچھے نہ کیا تیرا یہ ہاتھ سلامت واپس نہیں جائے گا، کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اب اس کا ہاتھ عروہ کا ناپاک تو نہیں تھا، یہ حکمی ناپاکی ضرور تھی کہ مشرک نجس ہوتا ہے، حکماً نجس ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے ساتھ اگر آپ ہاتھ ملائیں، اس کو اپنے پاس بٹھائیں، جیسا کہ مشرک مدینے میں مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی مسجد دھوتے نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کی غیرت اتنی تھی کہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی داڑھی پر کسی مشرک کا ہاتھ لگے۔ جب عروہ ثقفی کو یہ پیغام مغیرہ بن شعبہ نے دیا کہ آئندہ اگر تو نے ہاتھ آگے بڑھایا تیرا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا، پوچھنے لگا تو کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعارف کروایا، عروہ یہ تیرا بھتیجا ہے مغیرہ۔ عروہ نے بھی مغیرہ پر ایک احسان کیا تھا، کہنے لگا اچھا اس احسان کا بدلہ تو نے مجھ پر یوں چکایا کہ مجھے چچا کو کہتا ہے تیرا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ عروہ نے جا کر مکے کے مشرکوں سے پہلے تو نفسیاتی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی، ناکامی پر جا کر سیدھی بات کہنے لگا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، جو عزت اور احترام میں نے محمد کے دربار میں دیکھا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ درباری اپنے بادشاہ کی عزت کرتے ہیں لیکن اتنی دل سے عزت کوئی نہیں کرتا جتنے محمد کے درباری کرتے ہیں، اس کے ماننے والے کرتے ہیں، اس کے صحابہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے تھوک تک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ وضو کا پانی تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہ تھوکے صحابہ اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے برکت لینے کے لیے۔ چھوڑ دو ان کا رستہ۔ آخر کار سہیل آیا، اللہ کے نبی نے اس کو آتا دیکھ کر کہا سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا ہے، سہیل آ گیا۔ سہیل کے آنے پر ایک صلح نامہ لکھا جاتا ہے، اور اس کو لکھنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ علی ابن ابی طالب، حضرت علی ان شرائط کو لکھتے ہیں۔ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَ اللَّهُ قَاضَ عَلَيْهِ محمد الرسول اللہ۔ جب حضرت علی شرائط لکھنے لگے تو یہ وضاحت کرنے لگے کہ یہ کن کی صلح ہو رہی ہے۔ ایک فریق محمد الرسول اللہ ہے اور دوسرا فریق قریش۔ اب ابو بکر صدیق تو اپنا نام نہیں لکھوا سکتے تھے، یہ حضرت علی یا عثمان تو اپنا نام نہیں لکھوا سکتے تھے، جب سردار موجود ہے اس کا نام لکھا جائے گا۔ انہوں نے لکھا کہ صلح نامہ جو لکھا جا رہا ہے، یہ جو صلح ہو رہی ہے، ان میں سے ایک فریق محمد الرسول اللہ۔ فقالوا لا تكتب محمد الرسول اللہ، سہیل نے اعتراض اٹھا دیا اور کہا محمد الرسول اللہ نہ لکھو۔ لو علمنا انک رسول اللہ ما منعناک،
اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو بیت اللہ جانے سے کبھی بھی نہ روکیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھل جائیں، ہم آپ سے کبھی بھی نہ لڑیں، ہم آپ کی اتباع کریں۔ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں ابھی یقین نہیں آیا، وَلَٰكِنْ اُكْتُبْ هَٰذَا مَا قَاضَ عَلَيْهِ محمد بن عبد اللہ، لکھو یہاں پر کہ یہ جو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، اس میں سے ایک قریش اور دوسرے محمد بن عبداللہ ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں۔ اکتب اسمک و اسم ابیک، اے محمد تو اپنا نام لکھ، اپنے باپ کا نام لکھ۔ انت محمد بن عبداللہ، آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ قال انا واللہ رسول اللہ وانا واللہ محمد بن عبداللہ، آپ فرمانے لگے میں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ ہوں اور میں اللہ کی قسم محمد بن عبداللہ ہوں۔ تم جو انکار کر رہے ہو کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں۔ ثم قال لعلی امہ، آپ نے حضرت علی سے فرمایا امہ رسول اللہ، یہ جو تو نے کلمہ لکھا ہے نا رسول اللہ، یہ لفظ جو لکھا ہے اس کو کاٹ دے۔ فقال علی واللہ لا امحاہ ابدا، حضرت علی عرض کرنے لگے اللہ کی قسم ہے میں رسول اللہ کا نام نہیں کاٹوں گا۔ بخاری کی اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ مسلمان اللہ کے نبی کا نام لکھ کر کاٹنا اس کی توہین سمجھتے ہیں۔ حکم دینے والے اللہ کے نبی ہیں، کہہ رہے ہیں ام ہو یا علی، علی مٹا دے جو تو نے لکھا ہے رسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نہیں مٹاؤں گا اس کو۔ یہ گستاخی ہے، توہین ہے۔ اب عید میلاد منانے والے ہم پیٹتے ہیں نا کہ فرانس نے توہین کر دی، اور جہالت پن کی وجہ سے ہم خود نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ عید میلاد منانا ویسے تو بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، لیکن نبی کی توہین کہاں ہوتی ہے؟ کیک ضرور کاٹو لیکن کیک پہ حضور کا نام نہ لکھو یار۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تمہارے کلیجے نہیں پھٹ گئے؟ کلیجے پہ کیک پہ محمد لکھ کے پھر اس پہ چوری چلاتے ہوئے؟ خدا کا نام لو یار، غش نہیں پڑ گیا تم لوگوں؟ مر نہیں گیا کوئی کہ کیک کے اوپر گنبد خضرا بنا کے پھر اس پہ چوری چلاتے ہوئے، اس پہ جشن عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھ کے پھر اس پہ چوری چلاتے ہوئے؟ مر نہیں گئے؟ ہاتھ نہیں کامے؟ شرم و حیا نہیں آئی کسی کو یہ کام کرتے ہوئے؟ یہ بیان اس مولوی کا ہے جو عید میلاد مناتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ 12 ربیع الاول کو کیک پر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہو، گنبد خضرا کی شبیہ بناتے ہو، اور اس کیک پر چھری چلاتے ہو، محمد کا نام لکھ کر چھری سے کاٹتے ہو۔ تمہیں غش نہیں آ گیا؟ نبی کا نام کاٹتے ہوئے غش نہیں آ گیا؟ تم مر نہیں گئے؟ تمہارے ہاتھ کانپ نہیں گئے کہ تم کس کی توہین کر رہے ہو، کس کا نام کاٹ رہے ہو؟ اور بدبختوں نے
صرف یہ نہیں کہ محمد کا نام لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نام بھی شامل کر دیا۔ جہاں نبی کے نام پر چھری چلائی، مولوی نے اللہ کے نام کو بھی کاٹا اور کاٹ کر کھا گیا۔ حضرت علی نبی کے کہنے پر بھی وہ نام مٹانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ مولوی اللہ اور اس کے نبی کا نام چھری سے کاٹ کر کھا گیا۔ کوئی توہین نہیں ہوئی۔ اور صرف یہ نہیں، نبی کا استقبال کیا۔ 12 ربیع الاول نبی کی آمد کا جشن، نبی کا میلاد، نبی کے آنے کی خوشی، لیکن نبی کا استقبال کیسے کیا؟ جوتیوں کے ساتھ، جھنڈیاں اور جھنڈے لگائے، اس پر نبی کی جوتی لگائی، اس کا نقش بنایا۔ پگڑی میں نبی کی جوتی لگا کر استقبال کیا نبی کا۔ اور صرف یہ نہیں، نبی کی جوتی پر اللہ کا نام لکھا، محمد کا نام لکھا محمد الرسول اللہ۔ نبی کی جوتی ہی ہے نا؟ کیا نبی کی جوتی پر اللہ کا نام لکھنا اللہ کی توہین نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی توہین نہیں؟ نبی کی جوتی پر حق اللہ لکھ کر اللہ کی توہین کر دی۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف لکھا جوتی کے اوپر، جس میں اللہ سے دعا کی، اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار محمد الرسول اللہ پر۔ اللہ کی بھی توہین۔ بینر لگائے کاروں پر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھ کر جوتیوں سمیت کار کی چھت پر بیٹھ گئے، اور بینر نیچے جوتیوں والی جگہ پر پاؤں کے نیچے بینر لگا ہوا۔ فرانس والے توہین کریں تو توہین، اور ہم نبی کی ایسے توہین کریں تو ثواب۔ نبی کی جوتی ہی ہے، کسی موچی نے بنائی ہے، اللہ یا فرشتوں نے نہیں بنا کر بھیجی۔ بیت اللہ کا نمونہ بنایا، شبیہ بنائی، اور اولیاء کے مزار بنائے، ٹرین کی طرح بیت اللہ کو درمیان میں رکھا، اور اولیاء کے مزار طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، اور شام کو یہی بیت اللہ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوتا۔ کوئی توہین نہیں۔ میں نے بتلایا تھا نا، کئی سال پہلے سے بتلا رہا ہوں، ہر سال نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے عید میلاد کے لیے، کہیں کپڑے، کہیں دیگیں، کہیں نماز شروع کر دی، آذان شروع کر دی، 2 رکعتیں پڑھنے شروع کر دی۔ اس سال نئی رسم ادا ہوئی ہے کہ عید میلاد والے دن جیسے ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، ایسے ہی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ کہاں تک بناؤ گے اس دین کو؟ کہاں تک کھینچو گے ربڑ کی طرح؟ کتنی بدعات اس میں شامل کرو گے؟ کیا تمہیں نبی کی وہ ڈانٹ یاد نہیں جس میں اللہ کے نبی فرشتوں سے کہہ رہے ہیں دفع کر دو ان لوگوں کو میرے پاس سے؟
سحقن سحقن، دور کر دو ان لوگوں کو میرے پاس۔ کن لوگوں کو؟ لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ جس دین پر آج عمل پیرا مسلمان ہو رہے ہیں، کیا وہی یہ دین ہے جو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو سکھایا تھا؟ وہی دین ہے جو عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی کو بتلایا گیا تھا؟ یہ وہی دین ہے؟ کیا ایسے ہی 12 ربیع الاول کو ابو بکر صدیق نے اور دوسرے صحابہ نے یہ دن منایا تھا؟ ڈوب مرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ حیا اور شرم اگر پاس ہو تو مسلمانوں کو نبی کا نام نہیں لینا چاہیے کلمے میں، کہ جو اپنے نبی کی اتنی توہین کر رہے ہیں، جوتیوں سے استقبال کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کو جوتیوں میں لکھ رہے ہیں، ان جوتیوں کو کبھی سر پر، کبھی لباس پر، کبھی گاڑی کے شیشوں پر اور کبھی کسی اور جگہ آویزاں کر کے سمجھتے ہیں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور حقیقت میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کام حکومت کے کرنے کے ہیں، حکومت خود جاہل ہے، ان کو خود پتہ نہیں، ان سے تو قبروں پر سجدے کروا لو جا کر۔ بی بی کہتی ہے کر سجدہ یہاں، اور وہ پڑا ہوا باہر کی دنیا کا سیڑھیوں پر ہی سر ٹیک دیتا۔ مسلمانوں اپنے عقیدے کو بچاؤ، بربادی ہے عقیدے کی بربادی، دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں، وہ سمجھ لے نجات ممکن نہیں اس کی۔ نجات کیسے ہوگی؟ کس راستے سے ہوگی؟ کتاب و سنت پر چلنے سے ہوگی، دین میں اضافے کرنے سے نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے دین میں اضافوں کو شر الامور محدثاتھا، برے کام بتلائے کہ سب سے برے کام کیا ہیں؟ محدثات، نئے کام۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام دین میں بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ کر لو استقبال نبی کا جوتیوں سے، کر لو نبی کی مخالفت۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ کھیر کھانے والے مولوی آپ کو نہیں بچائیں گے، فرشتوں کے گرز ہوں گے، جہنم کی آوازیں آئیں گی، چیخ رہی ہوگی جہنم اور کہہ رہی ہوگی حل من مزید، مولا تو نے مجھے اتنا گہرا بنایا ہے، حل من مزید، میرے اندر بہت جگہ ہے، بھیج ان کو، میں ان کو مزہ چکھاؤں۔ اور آواز آتی ہوگی ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا مزہ چکھو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ کام جہنمیوں والے ہیں، جنتیوں والے نہیں۔ جنتیوں والے کام کون سے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے، وہ جنتیوں والے کام ہیں۔ جو خلفائے راشدین نے کیے، وہ جنتیوں والے کام ہیں۔ اور جو ہم کر رہے ہیں، کہیں نبی کا نام کاٹتے ہیں، کہیں اللہ کا نام کاٹتے ہیں، کبھی جوتے پر قرآن لکھتے ہیں، بسم اللہ لکھتے ہیں، درود لکھتے ہیں، یہ توہین والے کام جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔